1453 ایک ایسا سال جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا. ایسی سلطنت جس نے 600 سال تک 3 براعظم پر حکومت کی. یورپ اس سے ڈرتا تھا، ایشیا اس کی طاقت کو مانتا تھا اور افریقہ تک اس کا پرچم لہراتا تھا. لیکن پھر ایسا کیا ہوا؟ دنیا کی سب سے طاقتور امپائر ٹوٹ کر ختم ہو گئی. اوٹومن ایمپائر، خلافت عثمانیہ. Ottoman Empire. By the Ottoman Empire. اوٹومن امپائر صرف ایک ملک نہیں تھا بلکہ تاریخ کی پاورفل اور بڑی امپائر میں سے ایک تھا. اس امپائر نے سائنس، ٹریڈ، آرکیٹیکچر اور ملٹری میں بہت ترقی کی. کبھی پیچھے نہیں ہٹے. سینے سے نکلنے والے چنار کو ہم نے عظیم فتح کا خواب سمجھا. 13th سینچری میں اناطولیہ مطلب کہ آج کی ترکی میں اس وقت میں چھوٹی چھوٹی سٹیٹس موجود تھی اور انہی میں سے ایک لیڈر تھا عثمان غازی. یا کفر یا ایمان. 1299 میں عثمان نے اپنی اسٹیٹ کی بنیاد رکھی. اور اسی کے نام پر اس امپائر کو خلافت عثمانیہ یعنی اوٹومن امپائر کہا گیا. شروعات میں ان کے پاس کم لوگ اور کم زمین تھی، لیکن ڈسپلن اور اسٹریٹجی نے انہیں مضبوط بنا دیا. عثمان کے بعد اس کا بیٹا اورہان اور اس کے بعد دوسرے سلطانوں نے امپائر کو یورپ کی طرف پھیلانا شروع کر دیا. اوٹومن امپائر کی ملٹری کا سب سے پاورفل حصہ تھا جینیسریس. یہ ایلائٹ سولجرز بچپن سے ہی ملٹری ٹریننگ لیتے تھے اور اس وقت کی سب سے ڈسپلن فورس مانی جاتی تھی. 1453 میں سلطان محمد فاتح نے ایک ایسا کام کیا جسے ناممکن سمجھا جاتا تھا. اس نے بازنطین امپائر کی کیپٹل قسطنطنیہ کو فتح کر لیا. شہر کی دیواریں بہت مضبوط تھی، لیکن محمد نے توپ اور منجنیقیں بنائے. اور اپنی شپس کو زمین کے اوپر سے گولڈن ہورن تک پہنچا دیا. 53 دن یعنی 53 ڈیز کے محاصرے کے بعد قسطنطنیہ فتح ہو گیا. اس کے بعد اس کا نام استنبول مشہور ہوا. یہ تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اوٹومن امپائر کا گولڈن پیریڈ سلطان سلیمان دی میگنیفیشنٹ کے دور میں آیا. Sizin haddiniz midir benim şehzademe kılıç çekmek? اس کے زمانے میں سلطنت یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بہت بڑے حصوں تک پھیل گیا. ٹریڈ روٹس، لاز، آرکیٹیکچر اور ایجوکیشن میں بہت ترقی ہوئی. مشہور آرکیٹیکٹ معمار سنان نے شاندار مساجد اور عمارتیں بنائی جو کہ آج بھی موجود ہیں. ہر امپائر کی طرح اوٹومن امپائر بھی دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگا اور اس کی وجہ تھی کرپشن، کمزور حکمران، یورپ کی انڈسٹریل ریولوشن، ملٹری اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جانا، نیشنلزم کی تحریک. اسی امپائر
خلافت عثمانیہ کے اندر کئی علاقوں نے آزادی کی ڈیمانڈ شروع کر دی اور پھر آیا دی ورلڈ وار ون. January 1916. 140,000 men were assembling for the attack. In our wood, the front trenches will be taken in the first minutes. For 3 hours, the German heavy guns. At 7 in the morning, the bombardment switched. 1914 میں اوٹومن امپائر نے جرمنی کے ساتھ مل کر ورلڈ وار ون میں حصہ لیا. جنگ میں شکست کے بعد امپائر ٹوٹنا شروع ہو گیا اور پھر 1922 میں سلطنت کو ختم کر دیا گیا. نائنٹین 1923 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے Zaten şahanlarını Türkiye'de bu iklimizden dolayı çok mesut ve bahtiyarız efendim. ریپبلک آف ٹرکی کی بنیاد رکھی. اس طرح 600 سال پرانی خلافت عثمانیہ کا سفر ختم ہو گیا. خلافت عثمانیہ لگ بھگ 600 سال تک قائم رہا. اس نے 3 کانٹیننٹس مطلب کہ براعظموں پر حکومت. قسطن دنیا کی فتح کو ہسٹری کے امپورٹنٹ اور مشہور ایونٹس میں شمار کیا جاتا ہے اور استنبول آج بھی ترکی کا سب سے مشہور شہر ہے. اوٹومن امپائر کی رائز اور فال ہمیں یہ سکھاتی ہے کوئی بھی طاقت یا خلافت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی. جو قومیں علم، ٹیکنالوجی اور انصاف کے ساتھ چلتی ہے وہ ترقی کرتی ہے اور جو وقت کے ساتھ خود کو نہیں بدلتی وہ دھیرے دھیرے کمزور ہوتی جاتی ہے. سبسکرائب.